الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ماہ رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے
اور اس ماہ مبارک کا کی 22 تاریخ کو ایک عظیم شخصیت کی وفات ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خال المسلمین صحابی رسول کاتب قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قابل اعتماد صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رجب کی 22 تاریخ کو دنیا سے انتقال فرما گئے تھے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل، مناقب اور ان کی عظمت کے حوالے سے بات ہوگی۔ میرے دوستو، اس کائنات میں جتنی بھی انسانیت ہے، ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور پھر انبیاء میں ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ پھر انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں افضل ترین، اشرف ترین، عظیم لوگ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ جو براہ راست اللہ کا انتخاب ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے خود منتخب فرمایا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، بے شک اللہ تعالی نے مجھے چنا، مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، منتخب کیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین دل میرا دل نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کے دلوں پر نظر ڈالی، نگاہ ڈالی تو ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ پایا۔ اخلاص والے دل صحابہ کے پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو میرے لیے منتخب فرما دیا۔ تو حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب سے بڑھ کر فضیلت صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر
حضور کے ادنا ترین صحابی تک تمام صحابہ کرام سچے تھے، سچے تھے، پکے مومن اور پکے عادل تھے۔ ان سب کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، تو ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے متقی پایا، تقوی دار پایا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی صحابہ میں سے، انہی حضور کے ان ستاروں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک حدیث میں اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی چمکتے دمکتے ستاروں میں سے ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بے شمار آپ کے فضائل ہیں، اور اکثر جب بھی میں کسی صحابی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، زاہدین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، مفکرین، مصنفین، محدثین، ائمہ، ساری دنیا کے سارے نیک لوگ مل جائیں، صحابی رسول کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی رسول ہیں جن کو خود اللہ نے منتخب کیا۔ جی موٹر بند کر دو۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ، یہ تو حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے سالے بھی ہیں۔ ان کی بہن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں اور پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں۔ اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کے ماموں۔ اور بحمد اللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم امیر معاویہ کو اپنا ماموں سمجھتے ہیں۔ ابو طالب نے ابو عبداللہ سے پوچھا کہ کیا میں امیر معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں سمجھوں یا کہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرمایا وہ بھی حضور کے سالے ہیں کہ ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اس لحاظ سے عبداللہ ابن عمر بھی مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور امیر معاویہ کی بہن
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں، اس لحاظ سے امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں. یہ بھی فضیلت ہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی. حضرت ہند رضی اللہ عنہا ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، آپ کے بھائی بھی صحابی. یہ تھوڑی بڑی فضیلت ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن اپنے اسلام کو چھپایا تھا، ظاہر نہیں کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، پہلے اسلام لانے والوں کو بڑے مصائب، بڑی پریشانیوں، بڑے غموں، بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. اسلام لانا بڑا مشکل تھا. وہ پہلے اسلام لانے والے سابقون اولون مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے پہلے ایمان لایا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے بعد میں نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، ان سب کے بارے میں رب العالمین نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، انہیں رب کی رضا مل گئی، رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کے لیے رب العالمین نے ایسے باغات بنائے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی. خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. دنیا کے باغات اجڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. رب العالمین نے ان صحابہ کے لیے جو باغات جنت میں تیار کیے وہ دائمی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان پہ کبھی خرابی نہیں آئے گی،
کبھی ان پہ زوال نہیں آئے گا، کبھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ تو رب العالمین نے جن لوگوں کا تذکرہ یہاں فرمایا ان میں امیر معاویہ بھی شامل ہیں، اور جو فتح موقع کے پر ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، ان کے لیے دوسری جگہ پہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سب کے لیے رب العالمین کی طرف سے بڑا اچھا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جنت ہے۔ یہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سامنے آ گئی کہ وہ پکے جنتی ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرمائی۔ ایک موقع پہ فرمایا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، خداوندہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اب بتاؤ، حضور کی سچی زبان، مبارک زبان سے نکلنے والی مبارک دعا کیا رب العالمین کی بارگاہ سے رد ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں۔ یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ رب العالمین معاویہ کو کتاب کا علم بھی سکھا، حساب کا علم بھی سکھا، اور میرے معاویہ کو عذاب سے بھی بچا۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرا معاویہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آئے گا تو اس پر نور کی چادر اوڑی ہوئی ہوگی، نور کی چادر اس نے تنی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر نور کی چادر ہوگی، رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ جو صحابہ کاتبین قرآن تھے، قرآن کو لکھنے والے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ۔ یہ قرآن کریم ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نصیحت ہے،
جس کا جی چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں سے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلندیوں والا ہے، پاکیزگیوں والا ہے. بِأَيْدِي سَفَرَا، چمکتے ہوئے ہاتھوں میں ہیں. جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا رب العالمین نے انہیں چمکتے ہوئے ہاتھ قرار دیا. اور قربان جاؤں امیر معاویہ تیری جوتوں پر کہ تیرے ہاتھ بھی وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے. حضور نے جو دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جن میں اسلام کی دعوت دی، دنیا کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے رحمت عالم نے دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا. ان خطوط میں سے 72 خطوط سیدنا امیر معاویہ سے میرے نبی نے لکھوائے. کتنا قابل اعتماد صحابی ہے، کتنا قابل اعتماد صحابی ہے کہ تقریباً 120 خطوط میرے نبی نے لکھوائے ہیں. ان میں سے 72 خطوط کس نے لکھے؟ امیر معاویہ نے. پہلے زمانے میں جب یہ فون نہیں ہوتے تھے نا، اس سے پہلے لوگ وہ ریل باہر سے آیا کرتی تھی، کیسٹ وہ سنتے تھے، خطوط بھی آتے تھے. تو کسی کا خط باہر سے آتا تو اگر جس کی طرف خط آیا اگر وہ پڑھا ہوا نہ ہوتا تو وہ گلی محلہ میں کسی اعتمادی آدمی کو تلاش کرتا کہ اس سے میں یہ خط پڑھواؤں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، راز کی بات ہوگی تو کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے. اور پھر جو خط کا جواب لکھوانے کے لیے بھی کسی اعتمادی شخص کی تلاش میں ہوتا تھا بندہ کہ میں جو راز کی باتیں لکھواؤں تو وہ کسی دوسرے تک وہ باتیں نہ پہنچے. تو حضور نے خطوط لکھوائے، 72 خطوط امیر معاویہ سے لکھوائے. تو کیا یہ اعتماد نہیں تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا، اچانک حضور کو میں نے سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیا تو میں ڈر کے مارے دروازے کے پیچھے چھپ گیا. تو حضور آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان یوں تھپکی دی. یہ پیار ہے. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو میرے لیے بلاؤ. تو میں گیا، میں نے آ کر کہا حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں. فرمایا جاؤ معاویہ کو بلاؤ. میں پھر گیا، میں پھرا، میں نے کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ بد دعا نہیں ہے. اچھا یہ محبت میں بچہ کھانا کھائے نا تو بعض اوقات اگر ماں اس کو کہہ دیتی ہے تو دالا نہ جاوے کدے بھی تو یہ بد دعا ہوتی ہے. یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ محبت ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ معاویہ کو. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھوانا تھا، اس لیے حضور نے بار بار عبداللہ ابن عباس کو اصرار کیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ یہ کام میں نے اسی سے کروانا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام تھا لکھنے کا، کتابت کا، ایسا کوئی کام تھا کہ جو معاویہ کے بغیر حضور کسی سے نہیں لکھوانا چاہتے تھے. یہ تھوڑی بڑی فضیلت ہے، یہ تھوڑا بڑا اعتماد ہے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگیں لڑیں گے ان کے لیے جنت واجب ہے. تو میں نے کہا حضور میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تو بھی ان میں شامل ہے.
پھر حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہے. تو میں نے کہا حضور میں بھی ان میں ہوں. فرمایا نہیں، شاید اس سے پہلے ان کی وفات ہو. اس حدیث پر امت متفق ہے کہ سب سے پہلے بحری جنگ لڑنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے سمندر پار جہاد کیا، اور اس حدیث کے مطابق وہ جنت کے مستحق ہیں، جنت کی خوشخبری ہے ان کے لیے. تو میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قابل اعتماد صحابی، اور تقریباً 20 سال خلافت کرنے والے، اور آپ کے زمانہ خلافت میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. سب سے زیادہ فتوحات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. سب سے زیادہ فتوحات. پوری دنیا کی جغرافیائی حدود 1,20,00,000 مربع میل ہے. امیر معاویہ نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ 64,65,000 مربع میل تھا. تو آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر اسلام کا پرچم لہرایا کہ نہیں لہرایا؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضور نے اٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا. اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وقت اجازت نہیں دیتا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فوجیں آمنے سامنے آئیں. تو اس سے پیچھے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جنگ ہوئی. لیکن مشاجرات صحابہ وہ اللہ جانے اور صحابہ جانے. ان سب کے باوجود اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، ایسا پنگا لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ سارے عادل، پکے مومن، پکے جنتی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے صلح نامہ حضرت حسن کو لکھا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دستخط بھی کیا اور یہ بھی لکھا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور خلافت آپ کے سپرد کرتا ہوں. صلح ہو گئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال جو ہے خلافت کے مسند پر قائم رہے، اور یہ دونوں بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے زندگی گزاری. آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو اسی کچھ چاچے مامے لگنے، ہم کو سے زیادہ سمجھدار آ گئے. یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. واللہ بخدا ہمارے تنقید کرنے سے، ہماری باتوں سے صحابہ کی عظمت پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آ سکتی. اپنی قبر آخرت برباد کر دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہنا. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. محبت صحابہ ہی محبت رسول ہے، جو دشمن صحابہ ہے وہ دشمن رسول ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے رب کا قرآن ہے،
پھر میرے نبی کا فرمان ہے، اٹھائیے احادیث کی کتابیں، امیر معاویہ کے لیے حضور کی کتنی دعائیں موجود ہیں۔ 22 رجب المرجب کو حضور کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے بقائے آخرت کی طرف جو ہے وہ کوچ کر گئے۔ اب ان کی وفات پہ میں گفتگو کروں تو آپ حیران رہ جائیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں اتنی گزارش کروں گا کہ صحابہ کے بارے میں ہم اپنے نظریات کو، اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف رکھیں۔ صحابہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوا چند لوگ جا رہے تھے اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں نبی کا صحابی بنا دوں، ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایک کو چن چن کے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا صحابی بنایا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے دعا نہیں کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، قوت دے۔ دو نام تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، یا خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مسلمان کیا ہے؟ بولو کس کو مسلمان کیا ہے؟ عمر کو۔ تو عمر کس کی انتخاب ہے؟ بولو بھائی عمر کس کی انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے نا۔ نادا تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، فاروق کو تو مانگا تھا محمد نے خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ براہ راست اللہ کا انتخاب ہے۔ جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا وہ اللہ کی انتخاب پہ انگلی اٹھائے گا۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اپنے لیے اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ہم اپنے نظریات کو صاف رکھیں۔ وہ حضور کی تربیت یافتہ ہیں۔ آج کسی عالم کی خدمت میں بیٹھنے والا، کسی اچھے پیر کی خدمت میں بیٹھنے والا، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے والا، دنیا اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حضور کے خدمت میں بیٹھنے والے، حضور کے قدموں میں تربیت پانے والے، کیا وہ ہدایت کے بغیر تھے؟ کیا وہ کامیاب نہیں ہیں؟ قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت ملے گی، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کوئی بندہ، کوئی آدمی میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، اس سے کہو تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ یہ ساری باتیں میں اور آپ کے لیے ہے۔ صحابہ حضور کی جماعت ہے، صحابہ صحیح تو ہم سارے صحیح، خدا نہ خواستہ صحابہ پہ اعتراض آ گیا تو ہم سارے بھی خراب ہو جائیں گے۔ صحابہ کے بغیر نہ ہم اپنا کلمہ ثابت کر سکتے ہیں نہ اپنا دین ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ امیر معاویہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔